السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کیرک قلعے میں میلا کے ساتھ موجود چاتلیون غصے میں اسماعیل سے پوچھتا ہے محل میں اتنی آزادی سے کیسے داخل ہو سکتا ہے وہ؟ مجھے جواب دو، تم میں سے کس نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ تو کمانڈر کہتا ہے میرے کونت میں اس محل میں 20 سال سے ہوں، ہم میں سے کوئی بھی ایسی غداری نہیں کرے گا۔ چاتلیون کہتا ہے پھر مجھے اس کی وضاحت دو، اندر سے معلومات لیے بغیر وہ محل کے سب سے نجی حصے سے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ کمانڈر کہتا ہے محل میں موجود تمام لوگوں سے بشمول نوکروں سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ چاتلیون غصے سے کہتا ہے لوگوں کو الزام تراشی کے لیے تلاش مت کرو، سرنگ کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ جواب میں کمانڈر کہتا ہے میں۔ تو چاتلیون کہتا ہے جی ہاں تم اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی چاتلیون اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے اور میلا یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ چاتلیون مزید سپاہیوں سے کہتا ہے میں نے اسے اس لیے نہیں مارا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، بلکہ اس لیے کہ اس نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اگر تم اس طرح مرنا نہیں چاہتے تو میرے لیے غدار تلاش کرو۔ پھر میلا کے پاس آ کر کہتا ہے میری کاؤنس، اگر میں نے آپ کو ناراض کیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن مجھے غدار کو تلاش کرنا ہے۔ میلا اسے کہتی ہے تم جب تک ایسا کرتے ہو مجھے امید ہے کہ تم اپنے وفادار سپاہیوں کو نہیں کھو دو گی۔ چاتلیون پوچھتا ہے کہاں جا رہی ہیں؟ تو میلا کہتی ہے مائلز کی قبر تک۔ جواب میں چاتلیون کہتا ہے میرا بھی اسلام کے ہیں، اسے بتائیں کہ چاتلیون آپ کے بنائے ہوئے تخت سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی میلا غصے میں چلی جاتی ہے۔ قاہرہ میں خلیفہ کے سپاہیوں نے البیس کو پکڑا ہوتا ہے، اس لیے میں جلاد کرتگن کو لے کر وہاں آتے ہیں اور اسے پھانسی گھاٹ پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ خلیفہ کا کمانڈر کرتگن سے پوچھتا ہے کیا تم ڈر رہے ہو؟ تو کرتگن کہتا ہے موت سے صرف تم لوگ ڈرتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر البیس بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ شمس اور جمشید بھی پریشانی کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جمشید کہتا ہے وہ واقعی اس کا سر کاٹ دیں گے۔ تو شمسہ کہتی ہے قاہرہ میں حالات کبھی پرسکون نہیں ہوتے، وہ اس پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ جمشید کہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس نے جوہر کا قتل کیا۔ اگلے لمحے قاضی فاضل وہاں پہنچتے ہیں اور خلیفہ کے کمانڈر رضا سے پوچھتے ہیں تم یہ کس کے حکم سے کر رہے ہو؟ تو رضا فرمان دیتے ہوئے کہتا ہے محترم خلیفہ حضرت کی موجودگی میں سربراہ تحصیلدار کرتگن نے اعتراف کیا ہے، جوہر کو مارنے والا یہی ہے اور قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ خلیفہ کی مہر بھی لگ چکی ہے، مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں رہی۔ خون کے بدلے خون۔ فرمان دیکھ کر قاضی فاضل بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر کرتگن سے پوچھتے ہیں کرتگن تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کرتگن کہتا ہے قاضی فاضل میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، میں صرف چند سانسیں لینے کے لیے اپنے نفس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، لیکن تم ہر جگہ سچ کیوں بولتے ہو؟ کرتگن تم نے مجھے باندھ دیا ہے۔ کمانڈر کے اشارے پر جلاد اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں۔ البیس چلاتے ہوئے کہتا ہے میرے حضور کو مار رہے ہیں، میرے حضور کو مار رہے ہیں، ہماری مدد کرو گوکٹینگری۔ قدس میں مالک ولیم سے کہتا ہے اگر وہ صلاح الدین کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو زنگی دوبارہ مصر پر حکومت نہیں کر سکیں گے، راکیف کے ساتھ ہمارے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ولیم کہتا ہے مجھے امید ہے جناب، یقین کیجئے میں نے ساری رات اس کے لیے دعا کی۔ تو وہاں پہنچتے ہوئے لڑکا کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ وہی کرتا ہے جو آپ سوچتے ہیں ولیم۔ امالے کہتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے لڑکائی؟ تو لڑکا کہتا ہے عزت ماں بدقسمتی سے جبکہ ہم صلاح الدین کو ختم کرنے والے تھے اس کا بھائی بورو آ گیا۔ امالے حیرانگی سے کہتا ہے بورو؟ قاہرہ میں کرتگن کو لکڑی پہ رکھ دیا جاتا ہے، جلاد کا کلہاڑا ہوا میں جاتا ہی ہے کہ وزیر صلاح الدین وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کرتگن اور البیس بہت خوش ہوتے ہیں۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کس کے حکم سے؟ تو البیس کہتا ہے البیس آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا میرے وزیر۔ رضا کہتا ہے محترم خلیفہ حضرت کے حکم سے سخت احکامات ہیں محترم وزیر، آپ پھانسی کو نہیں روک سکتے۔ وزیر صلاح الدین فرمان لے کر اسے پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سرائے میں موجود جوہر ایک غدار تھا جو موت کا مستحق تھا۔ تاجر راکیف نے خلیفہ کے ساتھ تعاون کیا اور قاہرہ میں وزیر کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اب یہاں کا سربراہ کرتگن ہوگا، تاجر راکیف نہیں۔ یہ سن کر کرتگن کی خوشی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ میں مالک لڑکائی سے پوچھتا ہے تاجر راکیف کا کیا ہوا؟ تو لڑکائی کہتا ہے اسے پکڑ لیا گیا کیونکہ اس نے میرے احکام پر عمل نہیں کیا۔ مالک غصے سے کہتا ہے کیا مجھے آپ یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اپنا سب سے بڑا فائدہ کھو چکے ہیں؟ لڑکائی کہتا ہے میں اپنے سب سپاہی کھو سکتا تھا، میں اس کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ یہ سن کر ولیم کہتا ہے لیکن آپ نے راکیف کو وہاں چھوڑ کر مصر کو کھونے کا خطرہ مول لے لیا۔ جواب میں لڑکائی کہتا ہے جنگ کرنا کسی میز پر بیٹھ کر تاریخ لکھنے جیسا نہیں ہے ولیم۔ مالک کہتا ہے ریاستوں کی تقدیر کا تعین بعض اوقات چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے ہوتا ہے، میں نے تمہیں فوج کا سربراہ بنایا تاکہ ایبڈن والی شکست نہ دہرائی جائے۔ لڑکائی کہتا ہے میں اس کی تلافی کر سکتا ہوں جناب، میں جلدی نئے فوجی بھرتی کروں گا۔ اور مالک اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے مجھے تم پر بھروسہ تھا لیکن مجھے تم نے مایوس کیا۔ ولیم ٹھہرو اور تم نکل جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لڑکائی چلا جاتا ہے۔ قاہرہ میں بورو کرتگن کی جانب بڑھتا ہے تو خلیفہ کے سپاہی اس کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ بورو کہتا ہے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، مگر رضا کہتا ہے نہیں، میں صرف خلیفہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ بلندی سے نظیر چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وزیر صلاح الدین آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں رضا اگر تم نے ایک بھی حرکت کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، صرف راکیف کو ہی نہیں بلکہ یہاں موجود ہر شخص کو مار ڈالوں گا۔ بورو غصے سے کہتا ہے کیا تم سن نہیں رہے؟ ان کا غضب دیکھ کر رضا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بورو آگے بڑھ کر کرتگن کو اٹھا دیتا ہے۔ ہاتھ کھلنے کے بعد کرتگن خوب ہلتا جلتا ہے اور وزیر صلاح الدین کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے۔ البیس کو بھی کھول دیا جاتا ہے اور وزیر صلاح الدین کہتے ہیں راکیف کا سر یہاں رکھو۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی راکیف کو پھانسی گھاٹ پہ لے جاتے ہیں اور کلہاڑا بورو کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ راکیف
راکیف کہتا ہے مجھے آپ پھانسی دے سکتے ہیں وزیر، لیکن جب میرا سر زمین پہ گرے گا تو وہ صرف میرا نہیں ہوگا۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں لگتا ہے کہ آپ اپنی قسمت سے بے خبر ہیں، اس حالت میں تم ہمیں کیسے ڈرا سکتے ہو؟ راکیف کہتا ہے تمہارے پیارے سپاہی بوزوک، ایچز، ابراہیم، عرفا اور سب کے سب کیرک میں چاتیون کی قید میں ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ سب بھی مر جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھانسی گارڈ پہ سر رکھ لیتا ہے اور وزیر صلاح الدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ میں مالک ولیم سے کہتا ہے راکیف کے پکڑے جانے سے کیرک میں قیدیوں کی قیمتیں بن گئی ہیں، لگتا ہے کہ ہم صلاح الدین سے مذاکرات کریں گے یا سلطان اور الدین راکیف کو واپس لے آئے گا۔ ولیم کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا عزت مآب، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو جائے تب بھی سلطان راکیف کو جانے نہیں دے گا، وہ آخرکار اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہے گا۔ مالک کہتا ہے ہم اسے کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، راکیف میرے اور بازنطینی شہنشاہ کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے، ہم اگر اسے کھو دیتے ہیں تو میں ماریا سے شادی نہیں کر سکوں گا، لیکن ہمیں بازنطین کے ساتھ ہر قیمت پہ اتحاد کرنا چاہیے۔ کچھ کی حفاظت کے لیے راکیف کی زندگی مملکت کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، ہم اس لیے ایک ساتھ کیرک جائیں گے۔ ولیم جانے سے پہلے ولیم پوچھتا ہے کیا آپ پسند کریں گے کہ میں لاڑکائی کو بتاؤں؟ امالے کہتا ہے نہیں، مجھے اس نے مایوس کیا ہے، اب اسے قبول کرنے میں وقت لگے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالین کا انتظار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور ایک طویل انتظار کے بعد وہ جیسے ہی ایبلین کی جانب روانہ ہونے لگتے ہیں میلا وہاں پہنچتی ہے۔ میلا کو دیکھتے ساتھ ہی بالین ایک دم سے گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، میں گینٹو محل سے آنے والی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ میلا کہتی ہے امیر یاروکی کو پکڑ لیا گیا ہے، قلعہ افراتفری کا شکار ہے، چاتلیون ہر جگہ اس غدار کو تلاش کر رہا ہے جس نے اسے اندر آنے دیا۔ یہ سن کر بالین بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ قاہرہ میں وزیر صلاح الدین راکیف سے پوچھتے ہیں میں کیسے جان سکتا ہوں کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بول رہے؟ تو راکیف کہتا ہے وزیر صلاح الدین آپ کو اب تک مجھے جان لینا چاہیے تھا۔ کراتیگن وزیر صلاح الدین سے کہتا ہے میرے وزیر یہ سچ کہہ رہا ہے، ہم جب قاہرہ سے نکلے تو وہ کیرک جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر راکیف کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر آپ اپنے پیارے سپاہیوں سے واپس ملنا چاہتے ہیں تو مجھے بادشاہ مالے کے حوالے کر دیں۔ بورو کو لہڑا اس کے گلے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ کی نظر میں کیا چیز آپ کو اتنا قیمتی بناتی ہے؟ راکیف کہتا ہے کیونکہ بازنطین میں ہونے والی اتحاد کی کنجی میرے پاس ہے، اگر میں مر جاؤں تو بادشاہ کی شادی شہنشاہ کی بانجی سے نہیں ہوگی۔ ادھر بالین میلا سے پوچھتا ہے کیا چاتلیون کو آپ پہ شک ہے؟ تو میلا کہتی ہے ابھی تک نہیں، لیکن میں پریشان ہوں۔ بالین کہتا ہے یاروکی سوچے گا کہ ہم نے اسے پھنسایا ہے، وہ اس پر آپ کا نام لگائے گا۔ میلا کہتی ہے خدا نہ کرے بالین، مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ بالین کہتا ہے پرسکون ہو جائیں، وہ اسے میرا نام بتا سکتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا نام اسے نہیں بتائے گا۔ میں اس روم کے شمال سے اس رائے میں داخل ہوں گا، قیدیوں کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو تو مجھے فوراً خبردار کریں۔ قاہرہ میں بورو وزیر صلاح الدین سے کہتا ہے بھائی چلیں اس کا سر کاٹ دیں، ہم بہرحال اپنے بھائیوں کو ان کے ہاتھوں سے واپس لے لیں گے، مگر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں تاجر راکیف کو کٹہرے میں لے جائیں۔ تو راکیف کہتا ہے آپ نے درست فیصلہ کیا وزیر حضرت، آپ کے سپاہی آپ کے مشکور ہوں گے۔ سپاہی راکیف کو لے جاتے ہیں اور بورو غصے میں کلہاڑا لکڑی میں دے مارتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد نذیر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وزیر صلاح الدین قاضی فاضل سے پوچھتے ہیں کیا ہم نے اپنے سلطان کو ملک میودود کی خبر بھیجی تھی؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں جی ہاں میرے وزیر، اللہ سلطان کو صبر دے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں چلو خلیفہ کو دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ سن لے کہ وہ مجھ سے ہار گیا ہے، اس لیے میں یاروکی کے سپاہی وہاں پہنچتے ہیں۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں یاروکی کہاں ہے؟ میں انتظار کر رہا تھا کہ یاروکی مجھے اطلاع دے گا۔ تو سپاہی کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے سپاہی راستے میں پکڑے گئے تھے۔ وزیر صلاح الدین پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا یہ کیسے ہوا؟ تو سپاہی کہتا ہے میلا اور ایبلین کے کونت بالین کے ذریعے، اس نے میرے امیر کو خفیہ سرنگ کا مقام بتایا جو زندان تک لے جاتی تھی، اس کے بعد امیر چلے گئے اور واپس نہیں آئی۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں ہم انہیں کیرک میں چاتلیون کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو بورو کہتا ہے ہم کریں گے بھائی، فکر نہ کریں۔ وزیر صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں بادشاہ مالک کو پیغام دو کہ اگر اس نے میرے سپاہیوں کو تکلیف دی تو میں تاجر راکیف کی لاش کو کچھ کی دیواروں میں سے ایک پر لٹکا دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ میں مالک ولیم کے ساتھ محل سے نکل کر آگے بڑھتا ہے تو لڑکا کہتا ہے میں آپ کے حکم پر اپنے مضبوط سپاہیوں کے ساتھ تیار ہوں جناب۔ تو مالک کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کیرک کے سفر کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی مالک آگے بڑھ جاتا ہے تو لڑکا اس سے کہتا ہے ایسے ہم مذاکرات میں فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے آپ کے شانہ بشانہ رہنا چاہتا ہوں۔ مالک گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہتا ہے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم کچھ میں رہو اور کچھ دیر آرام کرو، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی مالک ولیم کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔